کیا تھا اور میری جذباتی کیفیت سے اس نے فائدہ اٹھایا اور مجھے دھوکہ دیا یہ کہہ کر کہ اگر جو میں کہوں گی وہ تم کرو گی تو میں تمہیں تمہاری محبت سے ملا دوں گی، اور اگر محبت نہ مل سکی تو تم اس سے انتقام ضرور لے لو۔ لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میری خوبصورتی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہ چڑیل اس کی خوبصورتی اور محبت سے حسد کرتی تھی۔ اس نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ معلوم کر لیا تھا کہ امین جو ہے جس سے زہرہ محبت کرتی ہے اس کی ایک مخالف حریف کی نظروں میں آ گیا ہے، اس لیے اس نے زہرہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے زہرہ کو کہا کہ وہ ایک خاص جادوئی رسومات ادا کرے تو وہ اپنی محبت کو واپس پا سکتی ہے۔ زہرہ بے تحاشا محبت کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا محبوب اس سے دور نہ ہو، اور یہی ابتدا تھی زہرہ کا انسان سے چڑیل بننے کے عمل کی۔ وہ جادو کی رسومات ادا کرنے کے بعد زہرہ کے دل کی جگہ ایک چڑیل کا دل پیدا ہو رہا تھا، بلکہ چڑیل کے دل میں تبدیل ہو رہا تھا۔ چڑیل کے جادو کی وجہ سے زہرہ کی اپنی شناخت ختم ہوتی جا رہی تھی اور وہ ایک چڑیل میں تبدیل ہونے لگی۔ چڑیل کے طور پر زہرہ کی خود کی شخصیت میں تبدیلی آ گئی۔ اس کی جادوئی قوتیں تو بڑھ گئیں لیکن اس کی روح کی خوبصورتی اور نرمی ختم ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں درد اور حسد کی چنگاریاں جھلکنے لگیں۔ وہ اپنی بندش کے لیے پیاسی بن گئی اور اب اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح امین سے انتقام لے، لیکن اسے اس کا تو موقع نہ مل سکا، اور اس کے ساتھ ہی چڑیل کی قید میں بھی وہ آ چکی تھی اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب وہ اس چڑیل سے بدلہ لے سکے، لیکن اس کا بدلہ شاید اس کے کسی مخالف نے لے لیا اور اسی کے ساتھ جنگ میں وہ ختم ہو گئی۔ اب زہرہ اکیلی رہ گئی تھی، لیکن اس کے اندر آئی جو تبدیلی تھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پہلے والی زہرہ نہیں تھی۔ لیکن عائشہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے عائشہ نے کچھ ایسا جذباتی وار کیا تھا کہ اس کا اپنا ماضی یاد آ گیا۔ زہرہ جو کبھی خوبصورتی اور نرمی کا ایک مجسمہ تھی، اب زہرہ کو لوگ چڑیل کے نام سے جاننے لگے۔ اس نے اپنی طاقت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، جو کہ صرف اور صرف اس کا انتقام پورا کر رہا تھا، اور وہ بھی پوری دنیا کے انسانوں سے انتقام۔ وہ اپنی خوبصورتی کے جال میں بہت سے نوجوانوں کو پھانستی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا کہ فہد اور عائشہ آن پہنچے اور آ کر اس کو ایک دفعہ پھر ماضی میں لے گئے کہ کس طرح سے اس کے چڑیل بننے کا آغاز ہوا تھا۔ چڑیل کا ماضی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ محبت، حسد اور نقصان کس طرح کسی کی زندگی کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ عائشہ کے ساتھ جھگڑے کے دوران جب وہ اپنی طاقتوں کو استعمال میں لا رہی تھی تو اسے یاد آیا کہ کس طرح چڑیل نے اس کا دل توڑتے ہوئے اسے ایک جادوئی قید میں جکڑ لیا۔ اس نے اسے ایک سرد اور تاریک جادوئی حویلی میں بند کر دیا، جہاں زہرہ کی روح کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ مایوسی نے گھیر لیا۔ زہرہ کی خوبصورتی اور رقص کا جادو چلا گیا اور وہ دن بدن ایک چڑیل میں تبدیل ہونے لگی جو غصے اور حسد سے بری ہوئی تھی۔ اس نے عائشہ اور فہد کا شکریہ ادا کیا جو محبت کی راہ پر چل نکلے تھے، اور محبت بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مخلص سی بڑی محبت۔ اس نے ان دونوں سے وعدہ لیا کہ وہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ان کو ان کے گھر بھیج دیا۔